جو مسئلہ فلسطین ہے، اس وقت امریکہ کے ظاہری بات ہے مفادات وابستہ ہیں، وہاں پر اسرائیل کو انہوں نے وجود بخشا ہوا ہے، ان کی بقا کی وہ ضمانت دیتے ہیں، اگرچہ مذہبی لحاظ سے ہم یہ جانتے ہیں کہ جو یہودیت ہے وہ مسیحیت کو سرے سے غلط سمجھتی ہے، اور مسیحیت جو ہے اس نے یہودیت کو مار مار کے برکس نکال دیا، لیکن اس سب کے باوجود دونوں ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ مقابل میں مسلمان ہیں جو ایک مذہبی مسئلے کے طور پر عالمی ضمیر کو جگانا چاہتے ہیں، جبکہ عالمی ضمیر تو ایک سیاسی ہمانگی کے طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوا۔ بالکل یہی ہے، ایسا ہی ہے۔ یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نظم قائم کیا گیا عالمی سطح پر، اس نظم نے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ یہ فیصلہ تو اگرچہ اس سے بہت پہلے ہو گیا تھا، پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی ہو گیا تھا، اس نظم نے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ وہ فیصلے ہیں جن کی حفاظت کرنا، جن کی تائید کرنا، جن کو قائم رکھنا خود اس نظم کے وجود کی ضرورت ہے۔ یعنی جو اس وقت عالمی نظم قائم ہے، اگر مثال کے طور پر وہ اسرائیل کے وجود کی نفی کر دے تو وہ اصل میں اپنی نفی کر دے گا، کیونکہ ان کا فیصلہ تھا۔ اس لیے اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ یعنی ایک عالمی نظم قائم کیا گیا ہے تو وہ اپنی قوت کا بھی اظہار کرے گا، اپنے فیصلوں کو بھی منوائے گا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ریاست ہم نے قائم کی ہے، اس کی رٹ قائم رہنی چاہیے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی دیکھیے، جب یہ بات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت بعض اوقات جو اخلاقی اصول ہیں ان کے بارے میں بھی رعایت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ سچا ہوگا آدمی، مطالبہ ہی بالکل درست ہوگا، لیکن وہ ریاست کو چیلنج کر دے، وہ اس کی بالادستی کو قبول کرنے سے انکار کر دے، وہ قانون کے خلاف بغاوت کر دے، اس کو ہم ماننے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور ریاست پھر اس کے بعد رد عمل ظاہر کرتی ہے، افواج کرتی ہیں، پورا ملک کرتا ہے، اور اس بات کو گوارا نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح عالمی نظم بھی اپنی طاقت کا ظہور دیکھتا ہے۔ اس طاقت کے ظہور سے جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں اور اس سے جو انہوں نے فیصلے کر کے دنیا سے منوائے ہیں، وہ فیصلے میرے نزدیک غلط ہو سکتے ہیں، آپ کے نزدیک غلط ہو سکتے ہیں۔ میری اپنی حکومت جو فیصلے کرتی ہے ان میں سے 10 پر مجھے اعتراض ہو سکتا ہے، ملک کے ایک بڑے حصے کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جس وقت کوئی نظم اجتماعی اپنی قوت سے بعض فیصلے کر دیتا ہے تو پھر اس کو منوانے کے لیے وہ ہر قیمت بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں کوئی بہت توقعات نہیں کرنی چاہیے، البتہ انسانی معاملات میں ہم ضمیر کو آواز دے سکتے ہیں اور ان قوموں کو بھی متوجہ کر سکتے ہیں، یعنی جو طاقتور قومیں ہیں جن کا دنیا پر اس وقت اثر قائم ہے، جنہوں نے اپنے نظام کو دنیا کے لیے ایک ایسے نظام کی حیثیت دی ہوئی ہے جس میں وہ بعض اخلاقی اقدار کا بھی ذکر کرتے ہیں، تو اس وجہ سے انسانیت کی بنیاد پر اقوام متحدہ میں بھی جاتے ہیں، جنرل اسمبلی میں بھی جاتے ہیں، وہاں تقریریں بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو قیادت موجود ہے وہ قیادت ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مطالبات بھی پیش کرتی رہتی ہے، تو یہ سب ہوتا رہتا ہے، لیکن اس میں آپ کی بنیاد کیا ہے؟ وہ یا تو انسانیت ہوگی، اس میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ انسانی حوالے سے جو انسان کے حقوق مانے جاتے ہیں ان کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ نقطہ واضح۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ بعض ممالک آ گئے کہ جنہوں نے آ کر اسرائیل کے خلاف باقاعدہ عدالت میں مقدمہ کر دی۔ یہ دیکھا نا ہم نے، تو یہ کیا بنیاد تھی؟ کیا وہ مسلمان ملک سے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے انسانی بنیادوں پر اپنا مقدمہ اگر آپ مرتب کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اور اس میں واقعی جان ہے، وہ محض پروپیگنڈا نہیں ہے، تو انسانوں کے اندر اس کی تائید کے امکانات ہوتے ہیں۔ لیکن عالمی سطح پر جو قوتیں موجود ہوتی ہیں وہ بہرحال جو فیصلے کر رہی ہوتی ہیں ان میں ایک بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو کچھ نظم قائم کر دیا ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں لاحق ہونا چاہیے۔ تو اسرائیل ان کے نزدیک ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، وہ عالمی نظم کے وقار کا مسئلہ ہے۔